محمود خان چکزئی صاحب، آپ کے اور میرے روایات ایک ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ آپ کو اس ملک جو کلمے کے نام پہ بنا ہے اور یہ وہ ملک جو انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایگزامپل ہوگا بیسٹ پریکٹسز کا اور قومیں سیکھیں گی انشاءاللہ۔ آپ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، اس ملک کے پارلیمان کے تقدس کے لیے، اس ملک کے اندر پاکستان کے وہ تمام اکائیوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اور پھر بالخصوص جو عمرانی معاہدہ ہوا ہے سوشل کانٹریکٹ ریاست کا باسی کے ساتھ، اس کے لیے، اور عمران خان صاحب جو اپنی ذات کی بات نہیں کرتے، وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنا کلیدی رول ادا کریں گے انشاءاللہ۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنی سیزن پولیٹیکل پارٹیز ہیں کے ممبر ہیں اور ہیومن ڈیولپمنٹ، انویسٹمنٹ آن ہیومنز، ہیومن ڈگنیٹی، جان و مال کا تحفظ، یہ اس ملک میں اس کو منوعاً اس پر کام کیوں نہیں کیا گیا؟ 18th امینڈمنٹ کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اینڈ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ان کے انڈر یہ جو کنفیوژن ہے، لیک آف ٹیکنالوجی، بائی لاز کو امپلیمنٹ نہ کرنا، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اور ابھی ہم نے سنا جو بھی کہا گیا، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پیسے کا ضیاع وقتی طور پہ اس کی تکلیف ہوتی ہے، یہ ریکور ہو سکتے ہیں، لیکن بلدیہ ٹاؤن سے نہیں سیکھا، کوئی ایسے انیشیٹو نہیں لیا گیا جس سے پاکستان کے عوام اور تمام اکائیوں کے باسیوں کو ان کے حقوق اور بالخصوص ان کے جو جینین رائٹس ہیں اور جان و مال کا تحفظ اس کو یقینی بنانا، اس کے لیے کبھی سوچا نہیں گیا۔ آج وہ تمام سوچیں جو ذات کے لیے لگی تھی وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے میرے ملک کے پاکستان کے باسیوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح تیرا میں، کرم ایجنسی میں، اورکزئی ایجنسی میں، نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، مومند میں، پورا مرج ڈسٹرکٹس ایکس فاٹا میں آئی ڈی پیز کی اصطلاح انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز، اندازہ کریں ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، F6 میں، F7 میں، گلبرگ لاہور میں، کراچی ڈیفنس میں مسجدوں میں اعلان ہو جائے کہ فوراً گھر خالی کریں، مسکرینٹس آ گئے ہیں، مساجد، گھر، مال و متاع، بچے، کوئی کہاں پہ ہے، سب کچھ خالی کریں اور نکلیں، اور پھر ان کے لیے کوئی ریہاب کا پلان نہ ہو، ان کو اونرشپ نہ ملے، ان کو نکالنے میں تو جلد بازی کی جائے، پھر وہ کیمپوں میں رہیں، ان کی عزتیں، ان کی غیرت، ان کی بنیاد، ان کے روایات، ان کی اقدار، ان کی عزت نفس کی درجہ بکھیری جائیں، لیکن احساس نہ ہو۔ پھر on top of that جب 5، 4، 3، 7، 8، 10 سال بعد ریہاب کی بات آئے، 2014 کو اے پی ایس کا فیاسکو ہوا، 126 دن کا دھرنا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب نے سب کو چھوڑا، گئے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، پوری قوم اس سے باخبر ہے، اور اس کے بعد 20 نکات نیشنل ایکشن پلان۔ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ڈپٹی اسپیکر صاحب ایز منسٹر فار اسٹیٹ فار انٹیریئر، ہم نے 20 نکات کے لیے ایڈوائزری کاؤنسلز بنائے، ہم نے کہا کہ سب مل کر اس پر کام کریں گے۔ اس کے بعد 2611 کلومیٹر کا بارڈر، اس کو اس کی فینسنگ کرنی تھی، کارخانہ، نہ بجلی، نہ گیس، نہ بنیادی سہولیات۔ آج پاکستان کے آئین کے مطابق ان کو 3 چیزیں ملی تھی، اب جب مرج ہوا 3% فرام ڈیویزیبل پول کا وعدہ کیا گیا ان کو دیے جائیں گے۔
آج فگرز دیے گئے کہ اتنے پیسے دیے گئے, وہاں پہ فورینزک نہیں ہے, وہاں پہ سی ٹی ڈی نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرج ڈسٹرکٹ میں MNAs, elected MNAs, they can't move an inch, وہاں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ آپ الزام لگاتے ہیں صوبائی حکومت پہ. تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ چیف منسٹر 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ اور اس کا حلقہ, آپ ایک قومی جرگہ 21 پارٹیاں اس میں شریک ہوتی ہیں, جس میں پیپلز پارٹی PMLN آپ کی صوبائی قیادت اس کو سائن کرتی ہے, اور پھر یہاں پہ آپ کچھ اور بات کرتے ہیں. امیر مقام صاحب اور اختیار ولی صاحب اور اسی طرح گورنر خیبر پختونخوا کچھ اور بات کرتے ہیں. میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں کہ آپ تمام اکائیوں کے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتے؟ یہ جو ڈنڈا ہے, یہ جو یاد رکھیں, یہ جو آج جس لب و لہجے سے آپ بات کر رہے ہیں, یہ لب و لہجہ یہ وقت گزر جائے گا, لیکن یو ول ریگریٹ. طلال چودھری صاحب, آپ نے کوئی بات کرنی ہے ریاست کے کی سٹیک ہولڈر کے ناطے, میں آپ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا. آپ میں عاجزی آنی چاہیے, انگیج کریں, جو بھی خدشات ہیں ان کا حل ڈھونڈیں. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا اور اپوزیشن کی پلی کیا ہے آپریشن کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا کہ فوج کے جوان شہید, ان کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی. افواج پاکستان کے لیے میرا لیڈر کہتا ہے میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. افواج پاکستان ہماری غیرت ہے, ہماری عزت ہے. ڈپٹی سپیکر صاحب, روزانہ کے بیس پہ فوجی, سول آرم فورسز, سویلینز, ڈرون اور مختلف طریقوں سے ٹارگٹ کلنگ سے کیا کیا نہیں ہوا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بانی کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اگر آپریشن کرنا ہے 2611 کلومیٹر بارڈر کو گارڈ کرنے کے لیے, سوویت انویژن آن افغانستان, ایک فوجی نہیں تھا. یہی قبائل آپ کے لیے سیسب پلائی ہوئی دیوار بنے تھے. آپ نے ان کو کیا کیا؟ آپ نے ان مسکرینٹس جو پاکستان کی زمین, پاکستان کے مساجد, مدارس, امام بارگاہیں, خانقاہیں, پاکستان کے معصوم نہتے پاکستانی, اور پھر میرے افواج پاکستان سول آرم فورسز کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ خارجی, ان کا مقابلہ ان قبائل سے کریں. وہاں پہ روایات ہیں, جرگہ سسٹم ہے, اور افغانستان ڈیورنڈ لائن کی اس طرف وہ بھی قبائل پشتون ہیں. جب یہ بیٹھیں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا. کیا وجہ تھی کہ 2018 میں خان صاحب کی حکومت سے لے کی اینڈ تک اپریل 2022 میں ایک ڈرون نہیں ہوتا؟ لا اینڈ آرڈر ایگزمپلری, کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. تو ڈپٹی سپیکر صاحب, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, خدا کے لیے قوم کو نیگیٹو میسج نہ دیں. یہ پارلیمان پورے پاکستان کی عزت اور بنیاد ہے. آپ جب بجلی گیس پروڈیوس کرنے والے وہ اضلاع جو KPK کے ہیں, فورس لوڈ شیڈنگ, ان کے بنیادی حقوق, نیشنل فائنانس کمیشن میں 19.6% میرا شیئر ہے. مجھے جب آپ ہر چیز میں 223 ارب روپے آپ سے ڈیمانڈ ہو اور آپ مجھے 54 کروڑ ریلیز کریں, یہ کیا میسج ہے؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی کے حوالے سے یہ عوامی نمائندوں کو پریشرائز کیا جائے, ان پر فورس لوڈ شیڈنگ کی جائے, ان کا جو ڈیو رائٹ ہے اس سے ان کو ڈپرائیو کیا جائے تاکہ عوام متنفر ہو عمران خان سے. یہ وہ تمام حربے ہیں جس میں ہم ناکام ہو چکے ہو. خدا کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلیں, سب کو عزت دیں, اسی میں پاکستان کی بقا اور پاکستان کا مستقبل ہے. ڈپٹی سپیکر صاحب, ایک اور پوائنٹ, میرا سوال یہ ہے کہ جو آج PTI پر تنقید کر رہے ہیں, کیا یہ بھول گئے ہیں ان کے ماضی کے سٹیٹمنٹس ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کی؟ میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا. شکریہ, بس آپ کو موقع دیا وائنڈ اپ کرنے کا. نہیں, اب اس طرح نہ کریں. ادھر یہ پارٹی ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی آخر موقع ملنا چاہیے. جی, تو اس لیے میں ابھی 3 ادھر اس سائڈ والوں کو دے رہا ہوں ٹائم. جی, افریدی صاحب کا مائک کھولیں. میں صرف آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا, آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیں. آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ہے کہ وہ ان کے گارنٹور ہوں گے
इलामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी आज सेनेट में अपोजिशन लीडर एक्सेप्ट करके उनको आज उनके अल्हम्दुलिल्लाह जो जिसके लिए 5 महीने में इंतजार करना पड़ा वो इनको एंगेज करें। इमरान खान साहब ने इनको जिम्मेदारी दी है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी कानून और आईन की बालादस्ती पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, कभी भी जात की बात नहीं करेंगे। और आपने कहा कि जी क्या हुआ, बुजदार ने क्या किया, तो आपके पास अदालतें हैं, कानून आपके पास है, मेक देम पेनलाइज। शुक्रिया, शुक्रिया। बदनी साहब जरा ब्रीफ प्लीज। शुक्रिया जी, हो गया, शुक्रिया हो गया जी। एक तो 3 दफा मौका दिया आपको फिर साहब, आप भाई हैं, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। इतना पहले मैंने आपको इशारा किया, फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि दूसरे 2 लोग बोलना चाह रहे हैं। 1 मिनट बदनी साहब तशरीफ रखें जी। अफरीदी साहब वाइंड अप करें प्लीज, 30 सेकेंड्स। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, इस पार्लियामान के तकद्दुस के लिए, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के अंदर कानून और आईन की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क के नौजवानों के लिए, इस मुल्क के इदारों के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, खुदा के लिए सबको साथ लेके चलें। हम सब यूनाइट होंगे तो मोदी को भी मैसेज आएगा, एंटी पाकिस्तान फोर्सेस को भी मैसेज आएगा, और पाकिस्तान का फ्यूचर भी इंशाल्लाह सेफ हैंड्स में होगा। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव इमरान बदनी खान। साहब जी, बदनी साहब। शुक्रिया, शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब।